جب آپ 2025 میں یہ کہتے ہیں کہ جہاد ہوگا، اس کے کیا معنی ہیں؟ اسلام اور جہاد انٹیگرل ہیں، ایک دوسرے سے انٹیگریٹڈ ہیں، آپ ایک دوسرے سے سیپریٹ نہیں کر سکتے اسے۔ اب جہاد کا کیا مطلب دنیا سمجھتی ہے، تو جہاد کا مطلب اگر ہم سے سمجھنا ہے تو ہم نے اس میں سمجھایا اس پوری بات میں۔ جہاد کا مطلب کیا ہے، جہاد اصغر کیا ہے، جہاد اکبر کیا ہے۔ جہاد کا مطلب یا تو ہم سے جانو، ہم سے کا مطلب جو اسلام کے فالوورز ہیں اور اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی اسلام کو پڑھتے ہیں، یا پھر ٹیررسٹوں سے جانیے۔ اگر آپ ٹیررسٹوں سے جاننا چاہتے ہیں اور اسی کو اصلی جہاد مانتے ہیں تو بھیا آپ کو مبارک ہو۔ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہوگا تو جہاد ہوگا، ابھی ماڈرن جو ڈیفینیشن ہے آپ کی نظر میں 2025 میں جب 2025 میں جہاد کیا ہوگا، کیا جہاد ہوگا؟ عارفہ جی، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بات میں نے کسی اور منچ سے کسی اور موقع پہ کہی ہو۔ تو آپ اس مدعے کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے کہ اسلام کو اور جہاد کو جو آتنکوادی ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر آپ کو اعتراض ہے؟ بالکل، ہم 30 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم ہیں اکیلے۔ اتنا کیا ہے کہ لوگ کہنے لگے ان کو تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اب ہم کیسے سمجھائیں کہ کیونکہ وہ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، جہاد کے نام پہ ہو رہا ہے، اور اسلام ہی ہے، جہاد اور اسلام کو الگ نہیں کیا جا سکتا، انٹیگریٹڈ پارٹ ہے۔ ابھی کیا ہو گیا 11 سال بعد؟ ایسا کیا ہوا کہ آپ نے اب سوچا کہ اب منہ کھولنا چاہیے؟ ہمیشہ اس امید میں رہے کہ بات مان لی جائے گی، نہیں ہو رہا ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ نے جب یہ کہا ہے کہ جب ظلم ہوگا تب جہاد ہوگا، اور آپ نے یہ بات 2 بار کہی ہے، اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بھڑکانے کی کوشش ہے بھارت کے مسلمانوں کو ایک مولانا کے ذریعے، قداور مولانا کے ذریعے۔ ہاں، اگر لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں۔ میں وہ بات پہلے بھی کہی ہے اور 2 مرتبہ کہی ہے، اب 200 مرتبہ کہوں گا، اس بات کو بار بار کہوں گا۔ وہ ایک گفتگو کا تسلسل ہے، کنٹینیوٹی میں اگر آپ اس کو پوری چیز کو دیکھیں گی تو میرا جواب الگ سے دینے کی میں اس کو ضرورت نہیں سمجھتا، وہ بالکل کلیئر ہے۔ اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں کے باشندے ہیں، ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے، ہمارے سامنے آپشن نہیں چھوڑا گیا ہے، ہمیں گالی دے کے ننگا کر دیا ہے، اور یہ سرکاروں نے کیا ہے اور میڈیا نے کیا ہے۔ سرکار اور میڈیا دونوں کی ملی بھگت سے ہوا ہے یہ، تو ہمارے پاس تو کہنے کے لیے کوئی بات رہی نہیں گئی ہے۔ نمسکار، دی وائر میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں عارفہ خانم شیروانی۔ ایک ایسا بیان یا ایک ایسی تقریر جس نے ایک طرح کا راجنیتک زلزلہ لے کر آ دیا ہے، کچھ ہی گھنٹے پہلے کا بیان ہے۔ جمعیت العلماء ہند، مسلمانوں کا سب سے بڑا سنستھان ہے یہ، اس کے ادھیکش مولانا محمود مدنی صاحب نے ایک بیان دیا ہے، بلکہ ان کی اس تقریر کے کئی حصے ایسے ہیں جو وائرل ہو رہے ہیں، اور اس پر میں نے کہا کہ سرکاری، غیر سرکاری اور سوشل میڈیا، اس سب میں ایک طرح کا بھوچال آیا ہوا ہے۔ کئی مہتوپورن باتیں انہوں نے کہی ہیں جو آپ سنیں گے بھی آگے، جن میں خاص طور سے انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر ٹپنی کی ہے، جس میں یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ ایسا لگتا ہے کہ سرکار کے دباؤ میں کام کر رہا ہے۔ ٹرپل طلاق سے لے کر اور بابری مسجد تک کا ریفرنس انہوں نے دیا، اور ساتھ ساتھ جہاد کو لے کے ایک طرح کی بحث چھڑ رہی ہے کہ ہوتا کیا ہے جہاد۔ محمود مدنی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاد جو ہے وہ جب ظلم ہوگا تب جہاد ہوگا، اور یہ کوئی منہ سے پھسلی ہوئی بات نہیں ہے کہ زبان سے پھسل گئی ہے، باقاعدہ انہوں نے اس بات کو کئی بار دہرا کر کہا ہے۔ کیوں یہ اس طرح سے ہنگامہ برپا ہے؟ کیا واقعی محمود مدنی صاحب نے اس کو سوچ سمجھ کے اس بات کو کہا ہے؟ کیا وہ سمجھتے تھے کہ اس کے امپلیکیشنز اس طرح سے ہوں گے، اس طرح سے اس پر بحث ہوگی؟ ان تمام مدعوں پر چرچا کرنے کے لیے خود مولانا محمود مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے ہمیں وقت دیا، دی وائر کو وقت دیا، شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ میں دیکھ رہی تھی آپ باقاعدہ ایک ریٹن اسکرپٹ، یعنی کہ پوری طریقے سے لکھی ہوئی تقریر کے وہ پنے آپ پڑھ رہے تھے۔ کیا میں یہ مانوں کہ آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی آپ نے کیا کہا ہے؟ کیونکہ شاید ہو سکتا ہے پہلا ریاکشن ہو، پہلی پرتکریا ہو آپ کی اس پورے طوفان کے بعد۔ جی دیکھیے، ایسا ہے، ہم ایک ایسی کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں جو اس ملک میں مائنورٹی کہلاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو، میں ذاتی طور پہ اپنے آپ کو مائنورٹی نہیں ماننا چاہتا ہوں، لیکن ٹیکنیکلی بہرحال مائنورٹی ہے۔ اور جہاد کی بات اگر کریں گے ہم، تو ٹیررزم سے پچھلے 30 سالوں سے ہم ٹکر لے رہے ہیں۔
اتنی ٹکر لی ہے کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ ان کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. تو وہ ٹکر بھی ہم اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کر رہے تھے، کیونکہ اسلام کے نام پر ٹیررزم ہوتا ہے تو ہمارے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کریں اور بتائیں کہ ریئل اسلام، ریئل اسلامک ویلیوز انکلوڈنگ جہاد کیا ہے اور کون کر سکتے ہیں اور کس طرح کیا جانے میں اس کو جہاد سمجھا جائے گا، اور اس طرح نہیں کیا جائے تو اس کو فساد سمجھا جائے گا. تو ہم ہمیشہ کہتے چلے آئے ہم جہادی ہیں اور یہ فسادی ہے. اب پچھلے کچھ سالوں سے سرکاریں، میرے ملک کی سرکاریں، سینٹرل گورنمنٹ کے منسٹرز، اسٹیٹس کے چیف منسٹرز، اسٹیٹس کے منسٹرز اور بڑی تعداد میں ملک کو چلانے والے لوگ الگ الگ موقعوں پر، اور میڈیا، مین اسٹریم میڈیا ایک طرف سے جہاد کے لفظ کو جو خالص اسلامک اصطلاح ہے، اصطلاح کو انگلش میں کیا کہیں گے، بہرحال یعنی ایک اسلام کا ایک مہتوپورن، اگر ہندی میں کہا جائے تو حصہ ہے وہ، اور ہمارا دایتو ہے کہ ہم مانے کہ جہاد ہوتا ہے اور جہاد کرنا پڑتا ہے، کرنا ضروری ہے. تو اس کو جو خالص ایک اسلامی ٹرمینولوجی ہے، اسلامک اصطلاح ہے، اس کو گالی کے طور پر استعمال کیا جانے لگا اور وہ کامن ہو گیا. قانون بنا رہے ہیں کنورژن کے بارے میں اور بات کر رہے ہیں جہاد کی. کسی آدمی کے بارے میں کچھ پتہ چلا کہ وہ کوئی بلڈر ہے، اتفاق سے مسلمان ہے، اور اس کا کسی سے کچھ جھگڑا ہوا زمین کو لے کر کے، تو کہ یہ لینڈ جہاد ہے، لینڈ مافیا ہے. وہ لینڈ مافیا ہو سکتا ہے لیکن لینڈ جہاد کیسے ہوگا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اور وہ سینئر لوگ کہتے ہیں، سینئر پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، ان میں کبھی کوئی چیف منسٹرز ہوتا ہے کہ تھوک جہاد کی بات کرتے ہیں، فلاں فلاں. آپ میرے سے زیادہ جانتی ہیں کہ کتنی جگہ اس جہاد کو یوز کیا جا رہا ہے. اب دو باتیں آتی ہیں سامنے، یا تو بیوقوفی میں کر رہے ہیں یا جان بوجھ کے کر رہے ہیں. تو ہم جب بار بار سب لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جہاد کی ٹرمینولوجی کو مت یوز کیجئے، اس سے دو نقصان ہوتے ہیں. ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل پہ چوٹ لگتی ہے کہ یہ ہمارے مذہب کو گالی دی جا رہی ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ٹیررسٹوں کو طاقت ملتی ہے اس سے کہ دیکھا ہم بھی جو کر رہے ہیں وہ بھی جہاد ہے. ہم تو انہیں ایلیمنیٹ کر رہے ہیں قرآن شریعت کی روشنی میں، یہ بتا کر کے کہ ظلم کرنے والا اور بے قصوروں کو مارنے والا، حملہ کرنے والا کبھی جہادی نہیں ہو سکتا، اور یہ کبھی جہاد ہو ہی نہیں سکتا. ہماری لڑائی تو یہ ہے اور ہم اس کے اوپر لگاتار کام کر رہے ہیں. آپ یہ ہے کہ ان کو طاقت بخش رہے ہیں ان کا نام لے کر کے یا ان کے نعرے کا نام لے کر کے. جی میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات. مولانا مدنی صاحب، آپ کے نے ابھی جو پچھلے 4-5 منٹ میں بات کہی ہے شاید اس سے زیادہ ریزنیبل اور عقل مندی کی بات نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آپ کی تقریر کو اگر میں اسی سے کمپیئر کرنے کی کوشش کروں تو اس وقت دیکھیے دو طرح کا ماحول ہے، جس طرح سے میں ایک پترکار کے طور پر دیکھ پا رہی ہوں کہ ایک ماحول یہ ہے جس میں لال قلعے پر حملے کے بعد آتنکوادی، جن کو بھارت کی سرکار یا بھارت کی پولیس جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے اس آروپ میں کہ یہ جہاد کر رہے ہیں، یا خود عمر نام کا جو وہ ڈاکٹر ہے وہ خود جہاد کی بات کر رہا ہے، سوئسائڈ کو لے کر تمام طرح کے دعوے کر رہا ہے کہ یہ تو بڑا اچھی بات ہے، تو قرآن میں اور اسلام میں اس کو بڑا اچھا مانا گیا ہے. تو ایک طرف وہ کلیم کرنا چاہتا ہے اسلام کو، تو آپ کے جیسے جو مولانا ہے، اتنی بڑی تنظیم جو سب سے بڑی مسلمانوں کی تنظیم ہے، اس سے امید کی جاتی کہ وہ اس کو کاؤنٹر کرتے. لیکن دوسری طرف ماحول یہ بھی ہے کہ ایک طرف آتنکوادی اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں اور مسلمان کو بھی بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہندوتو کی پوری راجنیتی ہے، بہو سنکھیک واد کی، میجورٹیرینزم کی، اس میں آپ نے جو تمام چیزیں کہیں، چاہے وہ جہاد کو بدنام کرنا ہو یا مسلمانوں کو حاشیے پہ لانا ہو یا ان کے خلاف ہنسا کرنی ہو، ان دونوں ہی شکل میں آپ کے سنستھان کی ضرورت ہے، ایک طرح کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے آپ کے جیسے لوگوں کی.
لیکن آپ کی تقریر میں اس طرح کے آتنکواد کو جو ابھی ہم نے دیکھا لال قلعے پر، اس کو لے کر کوئی خاص بات نہیں کی گئی، اس کو ڈیناؤنس کرنے کی، یا میں کہوں گی اس طرح کے جو آتنکواد کے آروپی ہیں، میں آروپی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب تک کہ کورٹ آف لا یہ نہیں کہتی کہ واقعی یہی لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا یا وہ سازش کرتا ہے، تو میں یہاں پہ ڈکلیئر نہیں کر سکتی، تو وہ آتنکواد کے آروپی بھی ایک اونرشپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی بھاشن میں اس کا کوئی مینشن نہیں تھا۔ میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عمر نبی کا کوئی ویڈیو ملا ہے جس میں اس نے جہاد کو پروپیگیٹ کرنے کی بات کری ہے، اور پھر اس کے بعد یہ حملہ ہوا ہے۔ اس کو انسیڈنٹ نہیں کہوں گا، میں حملہ کہوں گا، اور اس حملے کا سب سے بڑا مظلوم اسلام ہے۔ یقیناً جو لوگ اس حملے میں اپنی جانیں گنوائی ہیں وہ تو ہی ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، لیکن دراصل یہ اسلام پر حملہ ہے کیونکہ جہاد کا نام لے کے ہو رہا ہے۔ اگر جہاد کا نام لیا بغیر ہو تو اس کی انٹینسٹی ڈیفرنٹ ہوگی، اور جہاد کے نام سے ہو تو اس کی انٹینسٹی ڈیفرنٹ ہوگی۔ اچھا نارمل ہو جیسے نکسلائٹس کے ہاتھ سے ہوتا ہے یا کہیں اور کچھ اور ہوتا ہے، تب بھی ہمیں کنڈم کرنا چاہیے، لیکن اگر اسلام کے نام پر جہاد کے نام پر ہوگا تو ہماری ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے، اور آپ جیسے لوگوں کی امید ہوتی ہے کہ ہم اس کے اوپر کھڑے ہو کے زور سے بولیں، اور اگر ہم اس کے اوپر زور سے نہیں بولیں گے تو اس کے اوپر بھی ہم زور سے نہیں بول پائیں گے جو ہم اب بولے ہیں۔ تو اگر آپ پورا بیان سنیں گی، آپ کہیں گی تو میں وہ شیئر کر لوں گا ویڈیو، اس میں اس بات کی طرف بہت ڈیلیکیٹلی، بہت سلیقے سے اس بات کو کہا گیا ہے کہ نمبر ایک یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا میں جہاد ہو ہی نہیں سکتا، جہاد کیا نہیں جا سکتا، اس طرح کا جملہ ہے، مجھے وہ جملہ یاد نہیں کیونکہ میں ایک انڈیویجول نہیں ہوں، میں ایک آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، تو آرگنائزیشن کے لوگوں نے مل کر کے، سمجھدار لوگوں نے جو احساسات ہیں کمیونٹی کے، اس کو اس میں ظاہر کیا ہے۔ یہ جو انسیڈنٹ یا حادثہ یا حملہ جو بھی ہوا، چاہے وہاں ہوا ہو پہلگام میں، وہ بہت ہی دربھاگی پورن تھا، نام پوچھ کے مارا گیا تھا، تو ہم تو جتنا اس کی مذمت کریں وہ کم ہے، جتنا اس کے خلاف بولا جائے، خلاف کیا جائے، یعنی اگر اس کے خلاف کرنے میں جان جائے تو ہمارا سوبھاگیہ ہوگا اور ہماری اصلی شہادت ہوگی۔ میں یہ لفظ نہیں ہے، یہ دل کی ترجمانی ہے عارفہ جی، کہ میں دل کی ترجمانی کیسے کروں، دل کھول کے آپ کو دکھا نہیں سکتا، اور بحیثیت جرنلسٹ کے آپ کو سوال ضرور کرنا چاہیے، اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے، ذمہ دار مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنی ہے، آنکھ چرانا نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارا بیان ہے میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ نہیں، ہم نے اس کے بارے میں بات کہی ہے، انسیڈنٹ کو چاہے ذکر نہ کیا ہو، لیکن جن حالات میں عمر نبی جیسا آدمی، اس کو اگر وہ صحیح ہے، وہ ویڈیو وغیرہ سب صحیح ہے، مورفڈ نہیں ہے، فیک نہیں ہے، اور ہم تو اس کو صحیح مانیں گے، آج کی تاریخ میں اس کو صحیح مان رہے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، میں کورٹ کے ججمنٹ کا ویٹ نہیں کروں گا، اور یہ کہوں گا کہ وہ جو کہا ہے اس نے، وہ جو بتایا جا رہا ہے، جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، وہ صحیح ہے، فیک نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے اسی وقت ہم لوگوں نے اس کی مذمت کری، اس کی وہ کری ہے، اب آپ یہ کہتی ہے نہیں اس کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، تو بہت مطلب میں اچھی بات ہے۔ کہوں کہ کیا بھوپال کی تقریر میں جتنا آپ نے جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور خاص کر سرکاری سطر پر بھی اس کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس سے پہلے جو سینئر مدنی صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا، تو میں اس سوال پہ بھی آؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں کہہ رہی ہوں کہ کیا اس کو ہائی لائٹ کیے جانے کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ بہت دن نہیں گزرے ہیں ابھی جو یہ دلی کا حملہ ہوا، اور اتنا ٹریجک میں تھا یہ بھارت کی۔ آپ کے اس مینشن کو مان سکتا ہوں بالکل، کیونکہ دیکھیے مجھے بالکل ڈرامے بازی کا شوق نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہاں میں نے نہیں کیا، پہلے کر چکا تھا اس لیے اس کی ضرورت نہیں تھی، ایسے ہی سمجھے ہم۔ آپ کے کہنے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں ہمیں ایک پیراگراف اس کا بھی شامل کرنا چاہیے تھا،
تو ہم اب شامل کریں گے اور بالکل جو ہے آپ کے اس اعتراض کو ہم تسلیم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو بہت بڑا زخم ہے وہ، اور زخم جتنا کمیونٹی اور ملک کے اوپر ہے، قوم کے اوپر، ہماری پورے ملک انڈینس کے اوپر، بھارتیوں کے اوپر ہے، اس سے زیادہ ہمارے اوپر ہے، کیونکہ ہمارے اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے وہ، بالکل تو تو ہمارے اوپر تو زیادہ ہے، ڈبل ہے۔ آپ وائر کے درشکوں کو یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واقعی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کو دوبارہ وہ تقریر لکھنی ہو اور دوبارہ وہ تقریر کرنی ہو تو آپ اس مدعے کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے کہ اسلام کو اور جہاد کو جو آتنکوادی ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر آپ کو اعتراض ہے؟ بالکل، ہم 30 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم ہیں اکیلے، اتنا کیا ہے کہ لوگ کہنے لگے ان کو تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ دوستوں نے، آپ جیسے دوستوں نے بھی، بہت سے لوگوں نے بہت موقع پہ کہا کہ بھیا اور بھی تو بات ہے، تم ایک ہی بات کو لے کے بیٹھ گئے۔ اب ہم کیسے سمجھائیں کہ کیونکہ وہ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، جہاد کے نام پہ ہو رہا ہے، اور اسلام ہی ہے، جہاد اور اسلام کو الگ نہیں کیا جا سکتا، انٹیگریٹڈ پارٹ ہے۔ تو ہم اسلام کو بدنامی سے بچانے کے لیے تو ہمیں اس کو کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کے ساتھ بھی شامل کیا جانا چاہیے تھا۔ ہمیں ایسا نہیں محسوس ہوا، ساتھیوں سے ہم سب لوگوں نے بہت گھنٹوں کی ایکسرسائز کے بعد وہ ایک ریزولوشن کی شکل میں وہ چیز تیار کی تھی، اسی لیے پڑھا گیا اس کو، یعنی وہ ایموشنل کوئی بات نہیں ہے، بالکل ایک ریشنل طریقے سے اس کو تیار کر کے کیا گیا، اور آدمی کا کام ہوتا ہے۔ آپ نے توجہ دلائی ہے تو اب آگے بہت جلدی ہم اس کو بھی شامل کر لیں گے اور اس کو بھی کر لیں گے۔ مولانا مدنی، مجھے یاد ہے کہ آتنکواد کے خلاف یہ ارلی 2000s کی بات ہے جب آپ نے گجرات سے اس پوری مہم کی شروعات کی تھی۔ میں خود جب NDTV میں ایک رپورٹر ہوا کرتی تھی اور میں خود وہاں پہنچی تھی گجرات میں، اور جہاں آپ نے شروعات کی تھی اینٹی ٹیررزم ریلیز کی آپ نے شروعات کی تھی، میں درشکوں کو وائر کے وہ یاد دلانا چاہتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ وہ نریندر مودی سے بہت پہلے کی بات ہے، ان کے دور سے پہلے کی بات ہے یہ۔ دوسرے میں یہ بھی یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جب مشرف صاحب آئے تھے اور انہوں نے جب بھارت کے مسلمانوں کا ذکر کیا تھا تو یہی محمود مدنی تھے جنہوں نے سر اٹھا کے یہ کہا تھا کہ آپ سے ہمیں سیکھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں بھارت کے مسلمان ہیں، ہم اپنا بھوشیہ یہاں پر دیکھ لیں گے۔ یہاں پر میں کچھ بھی بالکل آپ کے کسی راشٹرواد پر میں شک کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہوں، میں صرف جو وواد ہے اس کے جواب آپ سے لینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اب میں آتی ہوں دو اور مدعوں پر جس کو خاص کر BJP نے باقاعدہ ایک مدعا بنایا ہے، ان کے اسپوکس پرسنز اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو سنگیان لینا چاہیے۔ تو دو مدعوں پہ میں آنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات، آپ نے جب یہ کہا ہے کہ جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، اور آپ نے یہ بات 2 بار کہی ہے، اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بھڑکانے کی کوشش ہے بھارت کے مسلمانوں کو ایک مولانا کے ذریعے، قداور مولانا کے ذریعے۔ ہاں، اگر لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، میں وہ بات پہلے بھی کہی ہے اور 2 مرتبہ کہی ہے، اب 200 مرتبہ کہوں گا، اس بات کو بار بار کہوں گا، میں ضروری سمجھتا ہوں اس کو کہنا۔ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہوگا تو جہاد ہوگا، ابھی ماڈرن جو ڈیفینیشن ہے آپ کی نظر میں 2025 میں، جب اب 2025 میں جہاد کیا ایسا تو ہوگا، نہیں ہے کیا کہ جہاد ہوگا؟ عارفہ جی، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بات میں نے کسی اور منچ سے کسی اور موقع پہ کہی ہو، وہ ایک گفتگو کا تسلسل ہے، کنٹینیوٹی میں اگر آپ اس کو پوری چیز کو دیکھیں گی تو میرا جواب الگ سے دینے کی میں اس کو ضرورت نہیں سمجھتا، وہ بالکل کلیئر ہے۔ دہرا دیجئے ایک بار، یہاں دہرا دیجئے اس انٹرویو میں اس بات کو دہرا دیجئے، جب آپ 2025 میں یہ کہتے ہیں کہ جہاد ہوگا، اس کے کیا معنی ہیں؟ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ پھر پڑھنا پڑے گا مجھے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے وہ، مجھے معلوم ہوتا کہ آپ وہ پورا سننا چاہیں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا اسے، اس تقریر کو، وہ آئیڈیا کیا ہے آپ کا؟ وہ تقریر کو تھوڑی دیر کے لیے ہم بھول جائیں جب آپ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ تو اگر تقریر کو بھول کر ہم آئیڈیا پر بات کریں گے تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے اس کو اس کی جگہ پہ ہی رکھنا ہے جو چیز ہے۔ تو وہ یہی ہے کہ ہم اس ملک کے میں رہتے ہیں، یہاں کے باشندے ہیں، ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے، ہمارے سامنے آپشن نہیں چھوڑا گیا ہے، ہمیں گالی دے کے ننگا کر دیا ہے، اور یہ سرکاروں نے کیا ہے اور میڈیا نے کیا ہے، سرکار اور میڈیا دونوں کی ملی بھگت سے ہوا ہے یہ۔ تو ہمارے پاس تو کہنے کے لیے کوئی بات رہی نہیں گئی ہے، جو ہمیں کہنا ہے وہ ہم کہیں گے، بار بار کہیں گے۔ میں نے کہا نا، اسلام اور جہاد انٹیگرل ہیں، ایک دوسرے سے انٹیگریٹڈ ہیں، آپ ایک دوسرے سے سیپریٹ نہیں کر سکتے اسے۔ اب جہاد کا کیا مطلب دنیا سمجھتی ہے، تو جہاد کا مطلب اگر ہم سے سمجھنا ہے
تو ہم نے اس میں سمجھایا اس پوری بات میں جہاد کا مطلب کیا ہے، جہاد اصغر کیا ہے، جہاد اکبر کیا ہے، اور جہاد کتنا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا ہے، کرے گا تو کس طرح کرے گا، ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں اب کہ اگر ظلم اب ہو رہا ہے ایک تو سیکنڈ، ایک سیکنڈ، جہاد کا مطلب یا تو ہم سے جانو، ہم سے کا مطلب جو اسلام کے فالوورز ہیں اور اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی اسلام کو پڑھتے ہیں، یا تو ان سے جانیے آپ، یا پھر ٹیررسٹوں سے جانیے۔ اگر آپ ٹیررسٹوں سے جاننا چاہتے ہیں اور اسی کو اصلی جہاد مانتے ہیں تو بھیا آپ کو مبارک ہو، ہمیں ہمارا طریقہ مبارک، آپ کو آپ کا طریقہ مبارک، پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، سمے آئے گا دیکھیں گے، پھر کر آپ یہ کہہ لیجئے۔ رہے ہیں کہ آپ جو کر سکتے ہیں میکزیمم وہ سب کر رہے ہیں، آپ نے کوئی رعایت نہیں چھوڑی۔ جو لوگ ریزنیبل ہو سکتے ہیں، جو لوگ ان سے لڑ سکتے ہیں، جو قوم لڑ سکتی ہے، اور جس قوم نے لڑائی لڑی ہے پچھلے اتنے سالوں سے ٹیررسٹوں سے اور ٹیررزم سے، اس کو آپ نے نالی میں دھکیل دیا ہے، کھائی میں گرا دیا ہے۔ تو اب کیا کہیں گے ہم، کہاں روئیں گے، کس کے سامنے جائیں گے؟ بس یہی ہے، اب کیا کہیں۔ 11 سال نریندر مودی کی سرکار کو ہو گئے، میں آپ کو، آپ کے سنستھان کو بھی آبزرو کر رہی ہوں، اور یہ میرا کام ہے کہ میں جو نریندر مودی سرکار ہے اس کے کام کاج پہ بھی نظر رکھوں اور رپورٹ کروں۔ پہلی بار میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اس پر ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ ابھی کیا ہو گیا؟ 11 سال بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ نے اب سوچا کہ اب منہ کھولنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ تو حیران ہیں اس بات کو لے کر کہ بھئی مدنی صاحب پہلی بار اس بات کو کیسے ظلم کی انتہا ہوئی ہے؟ ہم لوگ آشاوادی لوگ ہیں، ہمیشہ اس امید میں رہے کہ بات مان لی جائے گی۔ ہر لیول پر انڈیویجول طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی رہی، ہر لیول پر بات کہی گئی ہے بار بار کہ یہ سچویشن ٹھیک نہیں ہے، اس سے ملک کا نقصان ہوگا۔ ہم کمزور لوگ ہیں، اگر ہمیں ایک سیپریٹ گروپ کے طور پہ دیکھا جائے، میں نہیں دیکھنا چاہتا مسلمانوں کو سیپریٹ گروپ کے طور پر، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم کمزور ہیں۔ تو بجائے میجورٹیرینزم کے ہمیں انکلوڈ کرنا چاہیے، انکلوزیو اپروچ کے ساتھ ملک کی پالیسی بھی بننی چاہیے اور اس کو پریزنٹ بھی کیا جانا چاہیے۔ نہیں ہو رہا ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں بالکل ہی دیوار سے لگ گئے تو کیا کریں گے؟ یہی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ دیوار سے لگا دیا، پوری تو سڑک کمیونٹی پہ کو آنے لگا کی دیا۔ بات ہو رہی ہے، کیا پروٹیسٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، سڑک پر آنے کی بات ہو رہی ہے؟ کہاں یہاں تک جا رہا ہے کہ کیا آپ وائلنس کی بات تو نہیں کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کم سے کم جو عام مسلمان دیکھ تو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو جو سمجھ، دیکھیے ہم کچھ نہیں بات کر رہے ہیں، تب بھی مسلمان سب سے خراب ہے، اسلام سب سے خراب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کری جاتی ہے، اس کے اوپر کوئی بولنے کو، کوئی روکنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا کیا سب کچھ ہو رہا ہے، لگاتار ہو رہا ہے۔ تو بھائی ابھی ہم نے بولا چلو ہم تو بہت ہی خراب ہیں، ہمارا مذہب خراب ہے، اسلام خراب ہے، قرآن خراب ہے نعوذ باللہ، ہمارے نبی خراب ہیں نعوذ باللہ، ہم کیا کریں بتائیے؟ جب خراب ہی خراب ہے تو ہم اچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ یہ بتا دیجیے۔ ساری چیزیں خراب ہیں، محمود اچھا ہے، مدنی صاحب اچھے ہیں، جمعیت علماء اچھی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ بھائی سب چیز اچھی ہوگی تو ہم اچھے ہوں گے۔ آپ سمجھ رہی ہیں میری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ ہم تو خرابی ہیں، اب جب خرابی ہیں تو خرابی ہیں، پھر کیا بات کریں گے؟ میں بھی این ڈی ٹی وی سے یہی کہہ رہا تھا، وہ آپ لوگوں نے ہمارا منہ کہاں رکھا کہ ہم کچھ بول سکیں؟ ہمارا تو منہ کالا کر رکھا، کالے منہ کے لوگ کچھ بولا کرتے ہیں؟ تو ہمارا تو منہ کالا ہے، کیا بولیں گے؟ کافی دکھ کی بات ہے، میرے لیے آسان نہیں ہے اس انٹرویو میں یہاں سوال پوچھنا آپ سے۔ میں تو چاہتی تھی کہ آپ صفائی دیتے، آپ جو ابھی ریاکشن آ رہی ہے آپ کے بیان کو لے کر، لیکن میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کا جو دماغ سے زیادہ دل سے آپ اس وقت بات چیت کر رہے ہیں۔ اب آپ سے میں آخری ایک دو سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو لے کر بات کہی جا رہی ہے کہ بے آپ نے جو بابری مسجد کا ذکر کیا، کیا آپ پرانے زخم آپ کو رید رہے ہیں؟ جب مسلمانوں نے ایک بار قبول کر لیا بابری مسجد والا ججمنٹ، رام مندر بن گیا ہے، اب تو باقاعدہ اس کا جو نرمان ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، دھوجاروہن ہو گیا ہے، پردھان منتری نے سب کچھ کر دیا ہے، اب اس بات کو، اس بھولی ہوئی داستان کو دوبارہ کہنے کا کیا فائدہ، ان زخموں کو کریدنے کا؟ ہاں، آپ کا یہ سوچنا بھی صحیح ہے،
لیکن یہ لوگ تو دوسرے زخموں کی بھی تیاری کر رہے ہیں. بات کریں نا پرائم منسٹر، بات کریں نا سرکاریں کہ ہاں بھئی یہ ایک بات ہو گئی تھی، سب نے مان لیا ہے، ختم کرو بس. اب اس سلسلے کو ختم کرنے کو تیار نہیں ہے، نئے سلسلے کھڑے کر رہے ہیں جگہ جگہ، بہت سارے شہروں میں کھڑے ہو رہے ہیں. اور سرکاریں اور کورٹس، الگ الگ لیول کی کورٹس جو ہیں اس کو فری پاس دے رہے ہیں آسانی سے نکالنے کے لیے. تو کیا کہیں گے اس میں بھی؟ یہی ہے کہنے کے لیے میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بار اسی پہ ایودھیا پہ معاملہ نپٹ گیا ہوتا، متھرا کاشی کی بات نہیں آتی، چھوٹی چھوٹی مسجدوں کو جس طرح سے بلڈوز کیا جا رہا ہے، درجنوں مسجدیں تب سے ڈھا دی گئی ہیں، اب تو مزاروں تک کی بھی باری آ رہی ہے. بار بار یہ بات کہی گئی تھی ایودھیا کے زمانے میں کہ بھئی اس کے علاوہ تو قانون بنا ہوا ہے، بس اب یہ ختم ہو جائے گا. الگ الگ لیول پہ یہ باتیں کہی گئیں، مسلمانوں سے، مسلمان لیڈروں سے، مسلمان پیروکار کرنے والوں سے. اور اچانک سے پھر سارا دوبارہ سے شروع کر دیا گیا، وہیں پہنچا دیا گیا. مسلمانوں نے تو سوچا تھا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، شری رام چندر جی کی بات کرتے ہیں، مریادہ پرشوتم تھے، اب یہ ایک یہ کانٹا نکل جائے، اپنا لوگ اطمینان ہو جائے. لیکن وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. بہت ساری چیزیں ہیں، اب کیا بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انکلوڈ کرنا چاہیے، شامل کرنا چاہیے مسلمانوں کو نوکری میں یا شکشا میں یا ایک جو جنرل پبلک لائف ہے اس میں. اور یہاں بات یہ آ رہی ہے کہ ان کے جو بالکل بنیادی دھارمک ادھیکار ہیں، جس میں نماز، روزہ، قرآن، مطلب کہ ایک آدمی ایک مسلمان کی طرح بھارت میں ایک مسلمان رہ سکے عزت، اس عزت سے. عارفہ جی، عارفہ جی، عزت، ہوں. عزت کی بات کر رہے ہیں ہم. ابھی ہم شکشا کی اس کی بات نہیں، سمان کی بات کر رہے ہیں. ہوں. ہوں. تو ہماری یہ فیلنگز ہیں. دیکھیے سپریم کورٹ تو ملک میں میجورٹیرینزم نہ ہو، اس بات کے لیے کانسٹیٹیوشن نے سپریم کورٹ کو کچھ ادھیکار دیے ہیں. ہوں. ایک چیک اینڈ بیلنس کا وہ جو فارمولا ہوتا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن بنانے والوں نے، ماڈرن انڈیا کے نرماتاؤں نے وہ پروویژن کیا تھا. کیا ہمارے کورٹس اس کی رکشا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ یہ سوال کرنے کا تو میرا ادھیکار ہے. اب اس کے اوپر میرے اوپر کیس چلائیں گے، بند کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو، میں تیار ہوں. یہ سوال پوچھ رہی تھی میں، یہ بات میں میں پوچھ رہی تھی. اسی لیے جواب جلدی سے دے دیا کیونکہ مجھے تکلیف بہت ہو رہی ہے، کھانسی آ رہی ہے بار بار، میں روک کر بس کے آخری، بات کر رہا ہوں جی کھانسی. ہاں جی ہاں، آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو واقعی کیا اس بات کا بھی آپ جیسے انسان کو بھی اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی آپ کے اوپر سرکاری مشینری کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کو بھی اس بات کا کوئی اس طرح کا آشنکا ہے، اپریہنشن ہے؟ دیکھیے کسی بھی انڈیویجول سے یا کسی بھی آرگنائزیشن سے اونچا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن، اور کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کرنے والی جو ایجنسیاں ہیں اس میں کورٹ ہے، سب سے بڑا رول ہوتا ہے، پھر پارلیمنٹ ہے، یا دونوں میں سے کون بڑا ہے یہ بحث ہے الگ. پارلیمنٹ ہو سکتی ہے، کورٹس ہو سکتے ہیں. اب اگر اس میں میرے جیسے انڈیویجول کو سے کوئی بات غلط ہو جائے، یا ان کی ویاکھیا، ان کی انٹرپریٹیشن میں وہ بات بہت غلط ہو، اور اس کے لیے جو سزا کے پروویژن ہے غلط بات کے لیے اس کا امپلیمنٹیشن کرنا چاہے، تو یہ تو پارٹ آف پروسیس ہے، تو بالکل ہو جانا چاہیے. ہم غلط ہیں تو پھر سزا تو ملنی چاہیے، اس میں کیا بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے اس سے پہلے بہت بہت جیلیں کاٹی ہیں، تو کیا ہے، مطلب میں جیل مانگ نہیں رہا ہوں سوری، بالکل نہیں. جیل سے جیسے سب کو ڈرنا چاہیے ایسی میں بھی ڈرتا ہوں، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کہ بھائی قانون تو اونچا ہوتا ہے، ہونا ہی چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ کوئی ایک آدمی جو ہے وہ ایک اور آدمی یا ایک آرگنائزیشن قانون سے اوپر ہو جائے گی؟ قانون سے اوپر کسی کو نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اسلامی تاریخ میں ایسا موقع آیا ہے کہ بادشاہ کی نیلامی کری تھی کورٹ نے کہا یہ بادشاہ غلام ہے اور غلام کو ریاست کا مالک نہیں ہو سکتا، پہلے اس کو بیچو. اور اس کو مانا گیا، بادشاہ کو
بازار میں کھڑا کر کے بیچا گیا، وہ خریدے گئے اور اس کے بعد آزاد کیے گئے، پھر ان کو بادشاہ دوبارہ جا کے تخت پہ بیٹھے. یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں موجود ہے. تو بالکل. یہ میں اسلامی تاریخ کی خوبی نہیں بیان کر رہا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قانون تو اوپر ہونا ہی چاہیے سب کے بالکل. لیے. اب آخری ہاں، بات آپ محمود کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور جو دوسرے لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں سارے ملک میں، اگر محمود نے نفرت پھیلائی ہے، محمود کو بھی سزا ملے، اور لوگوں سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. وہ برابری ختم ہو گئی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے کہیں. تو پھر جس کی کمیونٹی کے بہت سارے لوگ بند کیے گئے ہیں، اس میں ایک محمود بھی بند کیا جائے تو کیا نقصان؟ بہت سارے جوان ایسے بندے جن کے بارے میں سننے کو تیار نہیں ہے ہماری امید کورٹ. کرتے ہیں کہ ایسا دن کبھی نہ آئے. آپ کی لیڈرشپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کمیونٹی کو، آپ کے سنستھان کی ضرورت ہے، آپ کے تمام جو ورڈز آف وزڈم ہیں، جو اچھی باتیں آپ کہہ رہے ہیں، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. امید ہے کہ ایسا دن کبھی نہ آئے. آخری سوال آپ سے کہ جو 20 کروڑ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، خاص کر مسلمان اور وہ غیر مسلم بھی، جو مسلمانوں کا برا نہیں چاہتے، وہ بھی بہت کروڑوں لوگ ہیں اس وقت بھی ہندوستان میں، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ 60% سے زیادہ لوگ ہیں جو جن کے دل میں کوئی دشمنی اور نفرت نہیں ہے. جی. ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں ابھی آپ؟ کس طرح کا بھوشیہ ان کو اب 2026 میں ہم کچھ ہی دنوں بعد داخل ہم ہو تو جائیں صرف گے، ایک کیا ہی کہنا بات چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اسلام ہمارا مذہب ہے، اور ہم اس ملک کے لیے اپنی جان دینے کو اور ہر طرح کی قربانی دینے کو اس دیش کے لیے، بھارت کے لیے اصلی جہاد سمجھتے ہیں. اور میں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ بریگیڈیئر عثمان نے، جو نوشیرہ کا شعر ہے، بالکل شروع میں جب بنا تھا تو وہ بریگیڈیئر تھے، ان کو وہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کے سب آرڈینیٹ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ پیچھے جائیے، یہ لڑائی تو ہم لوگ لڑیں گے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں یہاں رہوں گا، اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. وہ ان کا جہاد تھا، ریئل جہاد تھا. کاش اس کو لوگ سمجھ جائیں کہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، وہ جہاد کرتے ہوئے تھے. تو اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں ایسی. تو کاش ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. ملک مانے نہ مانے، میرا پروردگار تو مانتا ہے، جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے. جی ہاں. بہت بہت شکریہ آپ کا محمود مدنی صاحب. امید ہے کہ آپ کی طبیعت جلدی بہتر ہوگی اور وہ دن کبھی نہ آئے. میں سمجھتی ہوں کہ پورے طریقے سے کہ آپ کے جیسے عقل مند، دانشور لوگ، تجربے کار لوگ، ان کی ضرورت مسلمانوں کو بھی ہے، غیر مسلمز کو بھی ہے، اس ملک کو بھی ہے. اور سرکار سمجھے نہ سمجھے، اس کو بھی ضرورت ہے کہ اگر وہ مسلمانوں سے بات چیت کرنا چاہے تو آخر کس سے کرے گا؟ 20 کروڑ لوگوں کی بھیڑ سے نہیں، آپ کے جیسے لوگوں سے ہی ظاہر اس کو بات کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا اس بات چیت کے لیے. دی وائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. स्वतंत्र पत्रकारिता